صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح، ولا اور نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں جو عرضتم بہ، عرضتم تعریض سے ہے، تعریض کہتے ہیں اشارتاً کنایتاً کوئی بات کسی کو بتانا یا کہنا. فیما عرضتم بہ اشارتاً کنایتاً من خطبۃ النساء، خطبہ نکاح کا پیغام، خطبہ نکاح کا پیغام جس کو ہمارے ہاں منگنی کہا جاتا ہے نا، منگنی وہ نکاح ہی کی ایک پیغام ہوتا ہے. النساء عورتوں سے. ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے، فیما اس بارے میں جو عرضتم بہ من خطبۃ النساء کہ تم عورتوں کو پیغام اشارتاً کنایتاً، تعریض اشارتاً کنایتاً کوئی نکاح کا پیغام دے دو، او یا اکننتم تم اس کو چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، او اکننتم فی انفسکم یا تم اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. علما جانتے ہیں، اللہ تعالی، انکم کہ بے شک تم، ستذکروا ضرور تذکرہ کرو گے، ہن ان سے. عالم اللہ انکم اللہ جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن کہ تم ان سے اس کا تذکرہ کرو گے. ولیکن اور لیکن، لا نہ، تواعدو کوئی وعدہ لے لینا، لا تواعدو کوئی وعدہ نہ لے لینا، ہن ان سے، سرًا خفیہ طور پر. ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن سرًا ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ لے لینا، الا سوائے اس کے، ان کے، تقولو تم کہو، قولا معروفا کوئی بھلی بات، کوئی اچھی بات. ولا اور نہ، تعظمو ارادہ کرنا، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا. ولا تعظموا عقدۃ النکاح اور عقد نکاح کا ارادہ بھی نہ کرنا، حتیٰ جب تک کہ یبلغ پہنچ نہ جائے، الکتاب عدت اجلہ اپنے مقررہ وقت تک، جب تک کہ عدت اپنے مقررہ وقت تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک نکاح کا ارادہ بھی نہ کرنا. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم خوب جانتے ہیں، ما جو، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا لہذا تم احتیاط کرو، حذر احتیاط کرو.
وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، حلیم بڑے ہی متحمل مزاج ہیں، غفور بخشنے والے ہیں، حلیم بہت ہی متحمل مزاج ہیں۔ اس آیت میں بیوہ عورت جو عدت میں ہے، وہ بیوہ عورت جو عدت میں ہے، اس کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسی عورت سے نکاح کی خواہش بھی رکھتا ہو تو دوران عدت اس عورت کو نہ تو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، نہ اس سے نکاح کا وعدہ لیا جا سکتا ہے، نہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح اس تک ایسا پیغام پہنچا دے کہ یہ فلاں شخص یہ بھی اچھے رشتے کا متلاشی ہے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو یہ بھی شادی کرنا چاہتا ہے، صرف اس کے کان تک ایک ہلکی سی بات پہنچ جائے تو پہنچ جائے، ورنہ جو عورت حالت عدت میں ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا یا اس سے کوئی نکاح کی بات کرنا وہ منع ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں وہ بیوہ عورت جو عدت میں ہے اس سے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فیما اس بارے میں عرضتم بِهِ کہ تم اشارتاً کوئی بات، تعریض اشارتاً کوئی بات پہنچا دو، من خطبۃ النساء عورتوں کے نکاح کے پیغام سے متعلق۔ پچھلی آیت میں نا، کیونکہ پچھلی آیت میں بیوہ عورت کی عدت بیان ہوئی، پچھلی آیت میں، اگلی آیت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت تھی جن خواتین جن کے شوہر فوت ہو جائیں وہ 4 ماہ 10 دن عدت میں گزاریں گی، یہ پچھلی آیت تھی، تو اسی سے متعلق یہ بھی تعلیمات ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما عرضتم بِهِ کہ تم اشارتاً من خطبۃ النساء عورتوں کو پیغام نکاح سے متعلق کوئی بات کہہ دو، کوئی اشارہ کر دو، کنایا، او یا اکننتم یا تم اس کو چھپائے رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں ہی، علم اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن کہ تم ان سے اس کا تذکرہ کرو گے، کل کو جب اس خاتون کی عدت مکمل ہو جاتی ہے تم نے کرنی ہی ہے بات، تو اسی لیے کوشش یہ کرو اپنے دل میں رکھ لو، زیادہ بہتر ہے۔ ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن ان سے کوئی وعدہ نہ لے لینا سرًا خفیہ طور پر، الا سوائے اس کے ان تقولوا کہ تم کہو قولا معروفا کوئی اچھے شریفانہ طریقے سے کوئی بات، کوئی معقول طریقے سے تم کوئی بات پہنچا دو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرنا عقدۃ نکاح کا، عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا، حتیٰ جب تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ جب تک کہ عورت کی عدت اپنے اختتام تک نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا جان رکھو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم خوب جانتے ہیں ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ بس تم احتیاط کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، حلیم متحمل مزاج ہیں۔ بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں اگلی جو ہے نا وہ 2 آیات میں اکٹھا ایک ہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں۔ اسلام اخلاقیات پہ بہت زور دیتا ہے، اسلام اخلاقیات پر۔ دیکھیں ایک عورت کا اگر خامن فوت ہوا ہے وہ ایک سوگ کی کیفیت ہے، صدمے کی کیفیت ہے، ایسے میں کوئی شخص اس کو پیغام بھیجنا شروع کر دے، آج کی اصطلاح میں میسج کرنا شروع کر دے کہ تم نے کسی اور سے نکاح نہیں کرنا میرے سوا، مجھ سے ہی نکاح کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی بالکل نفی فرما رہے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو متنبہ بھی فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ ولا جناح علیکم، ہاں اتنا ہے اگر اشارتاً کوئی بات اس خاتون تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
ولا جناح علیکم. پتہ یہ بات، یہ بڑی عجیب بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں عرب کا تھوڑا سا ماحول سمجھنا پڑے گا. عرب کا ماحول کیا تھا؟ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ جس کو طلاق ہو گئی یا جس کا خامن فوت ہو گیا اب وہ بیچاری پوری زندگی رلتی رہے گی. اہل عرب مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کو ترجیح دیتے تھے. یہ ان کے اندر ایک خوبی تھی، کمال تھا ان کے اندر کہ بیوہ یا مطلقہ کو ترجیح دیتے تھے کنواری عورت کی نسبت. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا ایک شخص نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، کنواری سے ہوئی ہے، اب آئندہ وہ کوشش کرتا تھا کہ میں مطلقہ یا بیوہ خاتون اس سے شادی کروں. آپ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں، سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں، ایک کنواری خاتون آپ کے نکاح میں تشریف لائی ہیں، باقی سب بیوہ اور مطلقہ. اور صرف بیوہ مطلقہ نہیں، کئی خواتین ایسی تھیں کہ جن کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، بلکہ آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضور ان کے ساتھ رہیں. وہ 2 خاوندوں سے بیوہ تھیں، 2 خاوندوں سے وہ بیوہ تھیں. پھر اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا وہ بھی بیوہ تھیں، اور حضرت زینب بنت سرا، زینب بنت جحش، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، یہ سب خواتین یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، سادگی کے ساتھ نکاح کیا، کسی کو نہیں پتہ تھا. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک کپڑے کے اوپر نا ایک نشان سا پڑا ہوا تھا. وہ مخصوص نشان ہوتا تھا، ایک دلہا کو نا ایک مخصوص قسم کا رنگ لگایا جاتا تھا، پہچان ہوتی تھی کہ یہ دلہا ہے. تو وہ ان کے کپڑوں پر وہ نشان تھا. کہ عبد الرحمن یہ کیا؟ میں نے نکاح کیا ہے. کس سے کیا ہے؟ بیوہ سے، شادی شدہ سے یا کنواری سے؟ کہ اللہ کے نبی شادی شدہ سے کیا ہے، شادی شدہ سے کیا ہے. پھر آگے اور بھی باتیں ہوئی. تو جو خاتون مطلقہ ہوتی تھی یا بیوہ ہوتی تھی تو اس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت عمیس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد یہ کم سے کم 3 سے 4 صحابہ کرام کے نکاح میں اس کے بعد آئیں. شہید ہو جاتے تھے، اگلا ان سے نکاح کر لیتا تھا. اس کا انتقال ہوا یا وہ شہید ہوئے، اگلا اس سے نکاح کر لیتا تھا. یہ تھا. اسی لیے کسی خاتون کہ خاوند کا انتقال ہوتا تھا یا شہید ہوتا تھا یا کسی کو طلاق ہوتی تھی تو صحابہ کرام کی نظریں ہوتی تھیں کون پہل کرے گا. بہت اچھے اچھے رشتے ہوتے تھے تو صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ ہمیں مل جائے رشتہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے فرمایا ٹھہرو، ابھی اس حالت میں نہیں، ابھی کوئی وعدہ نہیں کرنا کسی نے، خفیہ طور پر کوئی ان سے وعدہ نہیں لینا، کوئی پیغام نکاح نہیں بھیجنا ابھی. اور نکاح کرنا تو ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن نکاح کا پیغام بھی ابھی نہیں بھیجنا، کوئی وعدہ بھی نہیں ان سے لینا. ہاں یہ ہے کہ اگر تم بہت خواہش رکھتے ہو تو کسی خاتون کے ذریعے کسی طرح ان تک نا ایک اچھا معقول سا ایک اشارہ بھیج دو کہ یہ جو صاحب ہے نا ماشاءاللہ وہ کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ذرا میچور ہوں، بڑی عمر کی ہوں، سنجیدہ ہوں، تو ان کے گھر کے حالات ایسے، یہ اس قسم کا. کیونکہ یہ بات بڑی عجیب سی تھی. یہ کیا مطلب ہے؟ تمہاریاں بتیری ہیں کیا بیوہ کو نکاح کا پیغام بھیجنا؟ یہ وجہ یہ تھی. اہل عرب کا معاملہ ہم سے بہت مختلف تھا. اہل عرب کا معاملہ ہم سے، وہاں ادھر نکاح، ادھر طلاق ہوتی تھی، عدت مکمل ہوتی تھی، اور 2 دن 4 دن اور ہفتے بعد نکاح ہو چکا ہوتا تھا. اور مطلقہ کی اور بیوہ کی عدت مکمل ہوتی تھی تو ہفتہ، 15 دن، 20 دن، مہینے بعد نکاح ہو چکا ہوتا تھا. اور بہت اچھے اچھے نکاح ہوتے تھے. تو ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. جنریشن میں فرق ہو، جیسے مردوں کی تعداد زیادہ ہو یا عورتوں کی کم ہو، جیسے آج کل عورتوں کی زیادہ ہے مردوں کی کم، ایک ریزن یہ تو نہیں اس وقت میں نہیں. وہاں یہ چیز، جی یہ چیز وہاں نہیں تھی اتنی.
اس کی وجہ یہ تھی وہ تو ویسے ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بچیوں کو کرتے ہیں. جی جی بچیاں بڑی ہوں گی تو عورت ہوگی نا. ہاں جی. یہ تو نہیں ہے کہ عورتوں کی تعداد کم تھی مردوں کی زیادہ تھی اس وجہ سے بھی شاید. نہیں یہ وجہ نہیں تھی. ہاں نہیں یہ وجہ نہیں تھی، لیکن ان کے ہاں یہ تھا خامن فوت ہو گیا کسی کے نا تو وہ عورت رہتی نہیں تھی ایسے، وہ عورت نا اس طرح رہتی نہیں تھی، کوئی اسے نکاح کر لیتا تھا. ایک بات بہرحال ہے، عربوں میں عورت کی ریشو مرد کی نسبت زیادہ ہے. عربوں میں آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک گھر کے اندر 2 بیٹے 8 بیٹیاں، 1 بیٹا 7 بیٹیاں، من جانب اللہ، کچھ اللہ کی طرف سے ایسا ہے. عربوں کے اندر ریشو بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں نکاح کی جو شرح ہے عام ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے، صاحب حیثیت ہیں اس وجہ سے بھی زیادہ ہے، ایک ماحول ان کو شروع سے ملا آیا ہے اس وجہ سے بھی زیادہ ہے. میرے پھپھا جان آپ اکثر جانتے ہیں، قاری عبدالغفور صاحب، یہ سعودی عرب میں رہے بڑا عرصہ. اب ظاہر ہے پاکستانی ہیں تو ایک شادی، تو وہاں کی جو عورتیں تھیں نا، عرب عورتیں، وہ میری پھپھی ہیں، وہ پھپھی ان کے ساتھ مذاق کرتی تھیں، مذاق اڑاتی تھیں، بس پوری زندگی ایک باس. کیوں؟ بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہیں. وہ کئی دفعہ ملتی تھی نا، وہ مذاق اڑاتی تھیں. فقط واحد، آپ کا خاوند پوری زندگی بس ایک عورت سے بس. ہمارے یہ قریب ہی ایک نا، بالکل مسجد کے بہت ہی قریب ایک نمازی ساتھی ہیں، نماز اکثر پڑھتے ہیں، جمعہ بھی یہاں پڑھتے ہیں. وہ سعودی عرب رہے کافی عرصہ، اب بھی ان کا بہت آنا جانا ہے. تو ماشاءاللہ ابھی وہ کچھ عرصہ پہلے تیسری اربن خاتون ان سے نکاح کر کے یہاں آئے. تو یہ ان کے اندر تھا، اور ان کے اندر ایک نکاح معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ شخص ان کے ہاں بڑا کنجوس، بخیل اور کمزور، بیمار اور سمجھا جاتا ہے اہل عرب کے ہاں اب بھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں عورتوں کی ریشو کچھ زیادہ بھی رکھی ہے تھوڑی سی نسبتاً. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. تو ایک سے زائد نکاح تھے وہاں. اور ایسا بھی ہوتا تھا، ایک دیکھیں بڑی عمر کی خواتین، یہ نہیں جوان خاتون، بڑی عمر کی خواتین، عام نکاح ہوتے تھے. بھائی 60 سال ہو گئے تو کیا ہوا، یہ تو اور اچھا ہے، یہ تو اور ہمارے خاندان کو اور اچھے طریقے سے سنبھالے گی. حضور علیہ السلام کا پہلا جو نکاح ہوا ہے نا، وہ خاتون کافی بڑی تھی. آپ کی عمر 25 سال ہے، بالکل ینگ، اور وہ 40 سال کی ہیں. اور عورت 33 سال کے بعد جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. 40 سال عورت کافی آپ کہہ لیں کہ میچور بھی ہو جاتی ہے، بڑی عمر کی ہو جاتی ہے، عمر رسیدہ. پہلا نکاح حضور علیہ السلام نے. اس کے بعد آپ نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا، وہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی. سودا رضی اللہ عنہ وہ بھی بڑی عمر کی خاتون ہیں. اور بھی کئی خواتین جو بڑی عمر کی تھیں، ان کے ہاں یہ چیز بالکل معیوب نہیں ہے. ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما عرضتم بھی، کہ تم اشارتاً من خطبت النساء، عورتوں کو پیغام نکاح بھیجنا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اپنے دل میں چھپا لو، یہ بھی ٹھیک ہے. عالم اللہ، اللہ جانتے ہیں، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان سے اس کا تذکرہ کرو گے. ہمارے ملک پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں نا، ان میں اگر ایسا کوئی سلسلہ بنے، ایسی کوئی فضا بنے، کوئی ماحول بنے تو بہت ضروری. ایسا کوئی ماحول بنے، اللہ کرے کوئی فضا بنے تو بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بچیوں کے رشتوں کا بہت مسئلہ پیدا ہو چکا، بڑا گھمبیر قسم کا مسئلہ. اچھا پھر بات صرف یہاں پہ نہیں ہے کہ رشتوں کا مسئلہ پیدا ہو چکا، بات صرف یہاں پہ نہیں ہے. اصل بات تو اس سے آگے شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ پھر جب اس طرح رشتے نہیں ہوتے تو پھر اور معاشرتی مسائل اور برائیاں اور گناہ ایسے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں جو معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں. ایسی برائیاں اور ایسے گناہ پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں. بیماریاں الگ، جس گھر میں بچی بیٹھی ہے، شادی نہیں ہوئی،
اس گھر کے کم سے کم ماں باپ وہ تو ڈپریشن کے مریض بن گئے، شوگر بھی ہو جائے گی ان کو، بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ایک فطری بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر جو اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں آگے، وہ بہت تباہ کن ہیں، اور وہ ہیں، اور وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو چکے، بہت پھیل چکے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے خفیہ طور پر کوئی نکاح کا وعدہ نہ لے لینا، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سوائے اس کے کوئی شائستہ قسم کی اور معقول قسم کی تم ان سے بات کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کا ارادہ تو بالکل بھی نہ کرنا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک کہ عورت کی عدت اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، احتیاط کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بہت ہی متحمل مزاج۔ صدق اللہ علیہ۔